ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ وہ گروپ ہے جو چلے گا سورہ ہجر تک، جو الف لام را، اور اس میں ایک صورت آئے گی الف لام میم را، یہ اس حروف مقطعات پہ یہ مشتمل۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت اور دانش سے لبریز۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس، کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی کو ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو خبردار کر دے، یعنی جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں انہیں جگا دے۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت سچا اور اعلیٰ مقام ہے۔ قال الکافرون، اس پر کافر یہ اعتراض کر رہے ہیں، ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ تو کھلے جادوگر ہیں۔ اب دیکھیے یہاں ایک بڑا اللہ نے سوال اٹھا کے بات سمجھا دی ہے، اکان للناس عجبا، یعنی اس میں ذرا خود سوچو کہ کوئی عجیب بات، انوکھی بات تمہیں لگ رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تمہیں میں سے آئے ہیں تاکہ تمہیں خبردار کر دیں، تمہیں خوشخبری دے دیں۔ اور یہ خوشخبری دینا، خبردار کرنا کسی برے انجام سے، نیک انجام کی خوشخبری دینا، سیدھے راستے کی طرف دعوت دینا، کیا واقعی یہ جادو بنتا ہے جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو سیکھ کے آئے، یہ جادوگر بن گئے ہیں؟ ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، بے شک تمہارا رب وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا۔ یدبر الامر، وہ اس کائنات کے نظام کی تدبیر بھی خود کر رہا ہے، خود چلا رہا ہے۔ یعنی ایسا نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو بنایا اور اس کے بعد وہ خود معطل ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ آگ میں ابراہیم کو ڈالا جائے گا، میں تو مجبور ہوں، کیا کروں، آگ نے تو جلانا ہی جلانا، میں نے تو اس میں صفت پیدا کر دی جلانے کی۔ نہیں، بلکہ اللہ ہی اس کائنات کی تدبیر امر کر رہا ہے۔ اس کا اختیار اسی طرح ہے جیسے بناتے وقت ہے، وہ جب چاہے کسی چیز میں جو طبعی خصوصی ترقی اسے سلب کر لے۔ وہ حکم دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ پانی پہ عصا مارو، پانی پتھر کی طرح، چٹان کی طرح پھٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ عرف عام میں، عام حالات میں پانی جو ہے اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، یہ سائنٹیفک اصول ہے۔ لیکن اللہ جب چاہے وہ خصوصیت اس کی سلب کر لے اپنے حکم سے، یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ ہے تدبیر امر، اس کائنات کو چلانے والا بھی ہو۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اور یاد رکھو کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں ہے جو کہ اس کی بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، شفاعت کر سکے۔ گویا کہ شفاعت تو ہوگی۔ اب تصور کیونکہ بتوں کے ساتھ باندھا گیا تھا، خاص طور پر کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں تصور کیا گیا، اور ان کی شبیہات پھر وہ دیویوں کی شکل میں بنا لی گئیں، بتوں کی شکل میں۔ اب اس کی پوجا کرتے تھے، اور اس میں تصور یہ تھا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گی، شفاعت کا باعث بنیں گی۔ فرمایا کہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح کوئی شفاعت کر سکے سوائے جس کے لیے اللہ اذن دے گا، اور ظاہر ہے کہ شرک کے لیے اللہ کا اذن نہیں ہو سکتا۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے تمہارا رب اللہ، فاعبدوہ، پس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، تو پھر کیا نصیحت حاصل نہیں کرتے، ہوش میں نہیں آتے؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا تمہارے ساتھ پکا وعدہ ہے۔ انہ، وہی تو ہے، یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو تخلیق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ یہ ابدا جو ہے، یبدأ، ابدا ہے کریشن ایکس نہیلو، بغیر کسی شے کے کسی چیز کو تخلیق کرنا۔ ایک ہے صرف خلقت یا تخلیق جسے ہم کہتے ہیں، ایک ہے ابداع، یہ دونوں لفظ علیحدہ علیحدہ ہیں۔
تخلیق ہے کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دینا. لکڑی پڑی ہے اور ہم نے اسے چیر پھاڑ کے جو ہے وہ میز بنا دی, یہ ہے تخلیق. مٹی سے آدم کا جو ہے وہ ہیولا بنایا گیا, وہ تخلیق ہے. لیکن اس کائنات کو کلمہ کن سے وجود بخشا گیا, یہ ابداع ہے, کچھ نہیں تھا. اس لیے اللہ کا نام ہے بدیع. بدیع پڑھ سورہ نام میں آیا, بدیع السماوات والارض, وہ ہے جو آسمان اور زمین کا گویا کہ ایکس نہیلو یعنی عدم محض سے وجود میں لانے والا. تو اس نے تمہیں انہو یبدأ الخلق, تمہاری تخلیق کی عدم محض سے, کچھ بھی نہیں تھا, اللہ نے تمہیں پیدا کیا. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے اس اعتبار سے کہ جس نے پہلے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنے میں اسے کیا جو ہے وہ تنگی لاحق ہے, وہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. پہلی مرتبہ کسی شے کو ایجاد کرنا مشکل ہوتی ہے, جب ایک دفعہ ایجاد ہو جائے اس سے بہتر بعد میں بنتی چلی جاتی ہے. ثم یعیدہ, پھر وہ اس کا اعادہ بھی کرے گا, لیجزی الذین آمنوا, اور کیوں کرے گا, تاکہ جزا دی جا سکے اہل ایمان کو, وعملوا الصالحات بالقسط, پورے انصاف کے ساتھ انہیں جزا ان کی نیک اعمال کی ملے. اور والذین کفروا لہم شراب من حمیم وعذاب علیم علیم بما کانوا یکفرون, اور کفار کو جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ پئیں کھولتا ہوا پانی اور دردناک سزا بھوگتے ہیں اس انکار کی پاداش میں جو کہ وہ کرتے رہے, اس کفر کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل, اور وہی اللہ ہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا, اجیالہ بنایا, چاند کو چمک دی, اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر فرما دیں, لِتَعْلَمُوا, تاکہ تم سیکھ سکو اسے یا اسے استعمال کرو, عدد السنین والحساب, ماہ و سال کا, تاریخوں کا حساب جاننے کے لیے. اب یہ سورج اور چاند ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے دونوں کیلنڈر تیار ہوئے, شمسی اور قمری, دو دنیا میں آج معروف طریقے سے رائج ہیں. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق, یہ سب کچھ اللہ نے نہیں پیدا کیا مگر با مقصد, حق کے ساتھ. یعنی اس کی تمام تخلیقات جو ہیں وہ کوئی کھیل نہیں ہے. ایک تصور دنیا میں جو ہے کچھ مذاہب میں, جیسے ہندوؤں کے ہاں رام جی کی لیلا, یہ دنیا جو ہے یہ ایک کھیل ہے جو رام جی کھیل رہے ہیں. انہوں نے مہرے بنا دی ہیں, کسی کو اٹھایا ادھر رکھ دیا, کسی کو مار دیا, کسی کو زندگی دے دی, کسی کو بادشاہ بنا دیا. یہ کھیل نہیں ہے, یہ رام جی کی لیلا نہیں ہے. زندگی با مقصد ہے, اللہ کی تخلیق با مقصد ہے, یہ حق کے ساتھ تخلیق ہے. یفصل الآیات لقوم یعلمون, اور یقیناً ان کے لیے یہ نشانیاں کھولی جا رہی ہیں جو علم رکھتے ہیں. حق شے وہ ہوتی ہے جو با مقصد ہو. با مقصد وہ شے ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے, جو رزلٹ اورینٹڈ ہے. اس زندگی کا نتیجہ برے اعمال کی وجہ سے سزا کی شکل میں نکلے گا, اور اللہ کے حکم پہ چلنے کی وجہ سے جزا کی شکل میں نکلے گا. اس اعتبار سے یہ زندگی اہم مقصد رکھتی ہے کہ اس زندگی کو استعمال کرو اپنی اخروی زندگی کو صحیح بنانے کے لیے, اسے صحیح رخ پہ بسر کرنے کے لیے, اللہ کی جزا کے مستحق بننے کے لیے. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون, اور دیکھو رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمان میں پیدا کی ہیں, نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہتے ہیں. یعنی جو غلط روی سے, غلط اعتقادات سے, غلط اعمال سے اور اللہ کے مواخذے سے بچنا چاہتے ہیں, اس میں نشانیاں موجود ہیں. اس کائنات کا خالق, اس عظیم نظام کو چلانے والا کون ہو سکتا ہے؟ ایک اللہ. ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے, ہماری ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں, یعنی ایمان بالآخرت نہیں ہے ان کا. ورضوا بالحیات الدنیا وطمأنوا بہا, اور وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی پر اور اسی سے مطمئن ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں بس یہی ہے, اسی کو حاصل کرنا تھا. والذین هم عن آیاتنا غافلون, یہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار, ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. بما کانوا یکسبون, ان کرتوتوں کی وجہ سے جو پھر اس تصور کے ساتھ وہ دنیا میں کرتے. جب بھی دیکھیے بہت بڑا فرق پڑتا ہے. ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ زندگی صرف پیدائش سے موت تک ہے اور میں نے جو بھی عیش کرنا ہے اس زندگی میں کرنا ہے, نہ میں پہلے کی میری کوئی حیثیت تھی, نہ مرنے کے بعد کچھ ہونا ہے.
اب ظاہر ہے وہ جو تمہارے یہاں تصور ہے کہ بابر با عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، وہ پھر تصور یہ ہوگا کہ جو کرنا ہے عیش کرو، پھر حلال و حرام کی تمیز کی ضرورت کیا ہے؟ جب کوئی حساب نہیں، کسی نے پکڑنا نہیں، بس یہی زندگی ہے، یہی عیش کرنا ہے، تو پھر ہر طریقے سے مجھے عیش کرنا چاہیے۔ یہ تصور جب ایمان بالآخرت اور اس پر یقین نہیں ہوتا تو پھر اس تصور کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر یہ یقین ہو کہ احتساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اپنے ہر ایک عمل کا حساب دینا، ایک ذرہ بھی نیکی کا سامنے آئے گا اور ایک ذرہ بھر برائی بھی سامنے آئے گی، تو پھر انسان کو محتاط ہونا پڑے گا۔ اس ایک فکر سے انسان کے عمل میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے۔ یہ ہے لا یرجون لقاءنا، جنہیں ہماری ملاقات کی امید ہی نہیں، جنہیں ایمان بالآخرت کی رمق ہی حاصل نہیں ہے، تو پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ان الذین آمنوا، اب اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اس ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل کرتے رہے، یہدیہم ربہم بایمانہم، یقیناً اللہ یعنی ان کا رب انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھے راستے پر چلائے گا۔ تجری من تحتہم الانہار، وہ رستہ جو سیدھا ان باغات کی طرف جاتا ہے جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں، فی جنات النعیم، یعنی وہ جو نعمت بھرے باغات۔ دعواہم فیہا، ان کی وہاں صدا یا دعا یہ ہوگی سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، وتحیتہم، اور آپس تحیتہم فیہا، اور وہاں ان کا آپس میں کلام ہوگا سلامن، ایک دوسرے سے سلامتی۔ وآخر دعواہم، اور ان کی ہر بات کا خاتمہ ہوگا اس دعا پر ان الحمدللہ رب العالمین، کہ کل حمد، کل تعریف، کل شکر اس رب پروردگار کا جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اگر لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کی جاتی جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں یا دنیا مانگنے میں کی جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت کبھی کی ختم کر دی جاتی ہے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، ان کی سرکشی میں ہم فی طغیانہم یعمہون، بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ پھر اس دنیا میں ذرا جو برائیاں سمیٹ سکتے ہیں وہ سمیٹ لیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ پھر انہیں قرار واقعی سزا دی جا سکے۔ پھر اللہ انہیں فوراً نہیں کھینچ لیتا کہ گناہ کیا ہے ابھی پکڑ کے سزا سے دوچار کر دے، نہیں، مہلت دی جاتی ہے۔ اگر وہ پکا کافر ہے، دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، توفیق سلب ہو گئی ہے، تو پھر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے کوئی موقع مل جائے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے، توبہ طائب ہو جائے، تو پھر اس کا رستہ درست بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، سخت وقت آتا ہے، تو وہ لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے ہمیں پکارتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، اور جب ہم وہ مصیبت اس پہ سے ٹال دیتے ہیں، مرّا كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّا، تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے، ایسے چل نکلتا ہے جیسے کبھی اس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس طرح ہم حد سے گزر جانے والے جو ہیں ان کے کرتوت ان کے لیے خوشنما بنا دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور دیکھ لو تم سے پہلے کتنی قومیں ہیں، قرن، زمانے کتنے گزرے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، لما ظلموا، ان کے ظلم کی پاداش میں، یعنی اپنے اپنے دور میں کتنے عروج پر تھیں قومیں، قوم سمود، قوم عاد، اور پھر فرعون اور اس کے آل فرعون، ان کے اگر آج بھی ہم کھنڈرات دیکھیں تو ذرا تصور کیجئے کتنی کتنی بلڈنگیں اور نشانیاں اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے جو آج بھی موجود ہیں، اتنے ترقی یافتہ تھے اپنے دور میں، لیکن جب ظلم پہ اترے ہیں، اللہ کے بالمقابل شرک اور اپنے نبیوں اور رسولوں کی تکذیب کرنا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ وہ لوگ تھے جو ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُونَ، لیکن انہوں نے ایمان لا کے نہیں دیا۔ كَذَٰلِكَ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرم کی سزا دیتے ہیں۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنا دیا۔ اب یہ عرب کون تھے؟ سامیون نسل کہلاتے ہیں نا، سیمیٹک ریس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عاد، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔
یہ وہی جو ہے یہ سارے کے سارے حضرت سام جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے ان کی اولاد ہے جو عرب کے علاقے میں آباد ہوئی اور وہاں ان کی نسل جو ہے وہ پھلی پھولی. یہ ساری کی ساری جو ہے تاریخ میں کہلاتی ہے سیمیٹک ریس، سامی النسل لوگ. تو گویا یہ وہ لوگ تھے جو کہ ان قوموں کی تباہی کے بعد انہیں کہا جا رہا ہے کفار مکہ کو سرداران قریش سے خطاب کرتے ہوئے کہ وہ تو مجرم اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے، اب ان کے بعد ہم نے اس زمین کی جو سیادت و قیادت ہے وہ تمہیں دے دی، تمہیں ان کا خلیفہ بنا دیا. لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کیا کر کے دکھاتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب ہماری روشن آیات انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ، تو وہ لوگ جنہیں ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے، ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، یعنی آخرت کے ایمان کی نفی کرنے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد اس کی بجائے یا تو کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ تبدیلی کر لو صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ وہ صورتحال تھی جو کہ مختلف موقعوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اٹریکشنز دینے کی کوشش کرتے تھے، گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ کچھ آپ کمی کیجئے، کچھ ہم اپنے جو ہیں وہ جو ہمارے عقائد ہیں اور ہم جس پر اڑے ہوئے ہیں کوئی ہم اپنے مطالبے کم کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو ہماری گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن دیکھیے جواب کیا دلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ میں اس قرآن میں ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں. یعنی پہلے ہی لفظ میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر تو یہ میرا کلام ہوتا، میری طرف سے میں نے کچھ اس میں سجیشنز دی ہوتی، خود لکھا ہوتا تو میں اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی کر لیتا. یہ میرا کلام ہے ہی نہیں، لہٰذا مجھے اختیار بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ تو میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی کر لوں. تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، اس لیے کہ میں تو خود پابند ہوں کہ میں اسی وحی کی اتباع کروں کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور دوسری اگر میں ایسا کرنے کی کوشش کروں گا تو انی اخاف ان عصیت، کہ مجھے ڈر ہے اگر میں یہ معصیت کروں گا ربی میرے طرف کی طرف سے عذاب یوم عظیم، تو ایک بہت بڑے دن کا عذاب مجھ پہ جو ہے اس کا مستحق بن جاؤں. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ میں قرآن تمہیں نہ سناتا تو میں کبھی بھی اللہ تمہیں اس کی خبر نہ دیتا. فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ذرا سوچو تو صحیح، ایک عمر کا حصہ ہے اس سے پہلے جو میں نے تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. یہ بہت بڑی دلیل ہے جو یہاں دے دی. 40 سال تک میں نے کبھی تمہیں کہا ہے کہ ایمان لاؤ، ایک اللہ کو مانو، میں تمہارے درمیان رہا ہوں نا. 40 سال کی عمر جو ہے وہ پختگی کی عمر ہوتی ہے جب انسان جو اپنی عمر کا انتہائی قیمتی بیش قیمت اور خوبصورت حصہ جو ہے وہ گزار چکا ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد بڑھاپے کی طرف انسان جاتا ہے. گویا 40 سال وہ جس میں وہ کرنے کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی اقتدار مل جائے، مجھے کوئی جاہ و جلال مل جائے. تو میں نے تمہیں کبھی ایسی کوئی بات کہی ہے؟ اب جب اللہ کا حکم آیا ہے تو میں تمہارے سامنے پیغام لے کر آیا. افلا تعقلون، تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے؟ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پھر اس سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹی بات گھڑ کر اللہ پر جو ہے جھوٹ گھڑ کے تھوپ دے، وکذب بآیاتہ، یا پھر اللہ کی حقیقی آیات کی تکذیب کرے. یعنی اگر میں گھڑوں تو ظالم، اور اگر تم نہ مانو تو تم ظالم. انہ لا یفلح المجرمون، اور یہ جان لو کہ مجرم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ لوگ جو ہیں ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور پھر اوپر سے یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اللہ کو کیا اس بات کی خبر دے رہے ہو جو نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں کہیں بھی وہ خبر اس کی نہیں رکھتا، جانتا ہی نہیں کبھی بھی ایسا بھی کوئی بھی ہوا ہے. یعنی جس نے کائنات بنائی ہے اسے اس کی خبر ہی نہیں کہ یہ بت جو ہیں اس کے سفارشی ہیں لوگوں کے.
سبحانہ پاک ہے وہ تعالی اور بہت بالا تر ہے، اما یشرکون اس شرک سے جو یہ اس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، ابتداً اب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف فرمایا جا رہا ہے کہ ابتداً تو سارے انسان ایک ہی امت پیدا کیے گئے تھے، لیکن پھر ان میں مختلف اختلافات پیدا ہو گئے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ عقیدے بنا لیے، مسلک بنا لیے، بت پرستیاں شروع ہو گئیں، اجرام فلکی کی پرستی شروع ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم، اور اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک مدت مقرر نہ کی جا ہوتی، یا ایک جو ہے وہ فیصلہ کن گھڑی مقرر نہ کر دی گئی ہوتی، تو کبھی کا ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا فیما فیہ یختلفون، اس بات کا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی جو مہلت عمر ایک شخص کی ہے وہ بھی اپنی مدت تک پہنچتی ہے، جو قوم کی ہے وہ بھی اپنی مدت تک پہنچتی ہے، اور پھر اس پوری کائنات کی بھی، پوری سرزمین کی بھی ایک مدت ہے جو اللہ نے رکھی ہے، اور وہ بھی ایک دن پوری ہو کر رہے گی، اور اس وقت سے پہلے وہ فیصلے جو حتمی فیصلے ہیں وہ نہ ہوں گے نہ نافذ ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور جو وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ اس نبی پر اللہ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری۔ قل انما الغیب للہ، ان سے کہہ دو غیب کا مالک اور مختار وہ تو صرف اللہ ہے، فانتظروا، تو ٹھیک ہے انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، تو میں بھی تمہارے سامنے انتظار کر رہا ہوں کہ مشیت ایزدی کیا ہے اور کب اس کا ظہور ہوگا تمہارے بارے میں۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے یہ آخری زمانے کی، جیسے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ پورا حصہ جو ہے یہ آخری زمانے کی صورتیں ہیں، سوائے ایک اس میں استثناء آئے گی سورہ ہجر آگے چل کے، جس کے متعلق دو رائے ہیں کہ وہ آیا پہلے زمانے ابتدائی دور کی ہے یا اس دور کی، لیکن اس کا اسلوب کے اعتبار سے بہت سے مفسرین کا خیال ہے کہ وہ ابتدائی پہلے جو 4 سال ہیں مکہ کے اس کی، ورنہ یہ جو صورتیں یہ وہی ہیں جو کہ ہجرت سے متصل قبل نازل ہوئی ہیں، اور تقریباً ہر سورہ وہ ہے جو کہ ایک ایک خطبے کی شکل میں پوری کی پوری نازل ہوئی۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح